بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا معاملہ، اسپیکر کو دیکھنا ہے، وہ بیرون ملک ہیں، واپس آئیں گے تو دیکھ لیں گے۔ بانی سے ملاقات اور تحریری مطالبات دینے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔ پروگرام خبر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملاقات میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں تو کون سا غلط کام ہو گیا؟ مذاکرات شروع ہوتے ہی بانی پی ٹی آئی نے سخت بیان دے دیا، ایسا لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتے، آخر میں بیٹھ کر ہی معاملات طے ہونے ہیں، سڑکوں پر کچھ نہیں ہونا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، بانی کے بیان پر حکومت اوور ریئیکٹ کر رہی ہے، بیان میں نظام کو بلیم کیا ہے، کسی شخص کو نہیں۔ مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بند گلی میں چھوڑنے کا منصوبہ ہے، حکومت اب تاخیری حربے کر کے ہمیں بند گلی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کل بانی پی ٹی آئی سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کے بعد یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی۔ یہ مذاکرات جو ہیں ان کی کل کی جو گفتگو ہے اس سے جو چانسز تھے اس سکسیس کے، اس مذاکرات کے، وہ چانسز بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کی وجہ سے وہ پاسبلٹیز نہیں رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بے معنی ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی گفتگو کے بعد مذاکرات کی کامیابی کا امکان ختم ہو گیا، وہ امریکہ کی نئی انتظامیہ سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ بانی سے ملاقات نہیں تو مذاکرات بھی نہیں، پی ٹی آئی نے شرط لگا دی۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر پی ٹی آئی کمیٹی نے حکومت کی سنجیدگی پر سوال اٹھا دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، تیسری میٹنگ تب ہوگی جب بانی سے ملنے دیں گے، بانی کی رہائی ڈیل نہیں قانونی طریقے سے چاہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم بولے، عدالت تک رسائی نہ ملی تو اگلی میٹنگ کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ عمر ایوب نے کہا، بانی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات کرائی جائے، حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ تعاون کریں گے، آج 7 جنوری ہو چکی، ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شبلی فراز نے حکومت کو 3-4 مہینے کا مہمان قرار دے دیا۔ ہری پور میں 2 بھائیوں کے قتل کی منصوبہ بندی میں ملوث سب انسپکٹر گرفتار، مقتولین کی والدہ نے سب انسپکٹر قاضی اجمل کو قتل میں نامزد کیا تھا۔ پولیس کے مطابق گرفتار سب انسپکٹر قاضی اجمل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پسند کی شادی کرنے پر 2 بھائیوں کو 3 روز قبل قتل کیا گیا تھا۔ کراچی میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا، غیر ملکی بینکس کے نمائندے بن کر شہریوں سے رقم بٹورنے والے کال سینٹر مالک سمیت 6 ملزمان گرفتار۔ ملزمان غیر ملکیوں کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری میں بھی ملوث ہیں۔ فراڈ کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرانک آلات اور گیجٹس ضبط۔ کراچی کے علاقے مومن آباد میں ملزمان خاتون کو گولی مار کر فرار، پولیس کے مطابق خاتون نامعلوم ملزمان کے ساتھ موٹر سائیکل پر آئی، بات چیت کے بعد موٹر سائیکل پر سوار افراد نے خاتون کے سر پر 2 گولیاں ماری اور موقع سے فرار ہو گئے۔ وقوع سے 9 mm کے 2 خول برآمد، خاتون کی لاش عباس شہید اسپتال منتقل، مقتولہ کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ ہمارا بھائی 1.5 سال سے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، کیا بیک ڈور اگر کرنا ہوتا تو ان کو پہلے دن نہیں کر دینا چاہیے تھا کہ میرے سامنے 200 کیسوں کا پہاڑ ہے، میں ڈیل کرتا ہوں بیک ڈور پہ۔ میں بنی ڈالا تھا، میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی میں گنگا پور سے لے کر آئے تھے۔ بانی کے پاس ہاؤس اریسٹ کی آفر علی امین گنڈا پور لائے، پہلے دن سے ڈیل کی آفرز آ رہی ہیں لیکن براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں، 1.5 سال جیل میں رکھ کر اب کیا ہاؤس اریسٹ رکھیں گے؟ مذاکرات کرنے والے سنجیدہ نہیں، سنجیدہ ہوتے تو کمیٹی کی ملاقات کرا دیتے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پہلے یہ سنجیدگی دکھائیں، پھر دیگر مطالبات پر بات ہوگی۔ بجلی سستی کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، بجلی کی قیمت کم کرانے کے آپشنز پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت، زراعت اور ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بتایا متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی تجدید کر دی۔ اماراتی صدر سے کہا، اگر کچھ $1 بلین کی سرمایہ کاری ہو جائے تو اچھا ہے۔
انہوں نے کہا آپ پر $2 ارب واجب الادا ہیں، $2 ارب قرض کی تجدید کر دیتے ہیں۔ قرض کی تجدید انہوں نے خود کر دی، میں نے نہیں کہا تھا۔ معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہی ہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم خوشحال قوم ہوں گے۔ لوئر کرم میں امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی مضمون حرکت کی گئی، معاہدہ سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز حکومت میں بجلی مہنگی ہونے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صرف 2.5 سال میں بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ $22.53 تک ریکارڈ اضافہ ہوا۔ فی یونٹ $3.23 کا مستقل سرچارج الگ سے عائد کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے دور میں بجلی کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی۔ جولائی تا اکتوبر 2022 فی یونٹ $7.91 اضافہ کیا گیا۔ جولائی 2023 میں بجلی پھر $7.5 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، $3.23 سرچارج الگ سے لگایا گیا۔ جولائی 2024 میں پھر فی یونٹ $7.12 کا اضافہ کیا۔ صارفین پر سہ ماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں الگ سے بوجھ ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ شہباز حکومت کے اب بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے مختلف آپشنز پر غور، آئی پی پیز معاہدے ختم یا تبدیل ہونے کا فائدہ ٹیرف میں دینے کی تجویز، بجلی بلوں میں ٹیکسز کا بھی جائزہ۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 3 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ 3 مختلف کارروائیوں میں 19 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کرک میں آپریشن کے دوران لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان شہید ہو گئے۔ جھڑپ میں 3 خارجی مارے گئے۔ پشاور کے نواحی علاقے متنی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 خارجی ہلاک ہو گئے۔ محمد میں بھی سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو شاباش دی۔ ضلع کرم میں اشیاء خورنوش کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ مندوری میں دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور گرینڈ جرگہ ممبران کے مائدین سے مذاکرات، آج ٹول میں دوبارہ بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پارا چنار کے لیے روانہ ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بریسر صاحب کہتے ہیں مرکزی شاہراہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ ایپکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے گی۔ شرپسندوں کا سفایہ کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس، اپوزیشن لیڈر سمیت 45 ایم پی ایس کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا منتخب ایوان کرم میں امن کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ سفارشات وفاقی حکومت کو بھی بھجوائیں گے تاکہ کرم میں پائیدار امن قائم ہو۔ نومنتخب امریکی صدر کی مشرق وسطی کو جہنم بنانے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں کہا حماس نے 20 جنوری تک یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو جہنم جیسی صورتحال کر دوں گا۔ اسرائیلی یرغمالی رہا ہونے چاہیے ورنہ حماس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن افغانستان، روس اور شام کے بحرانوں سے نمٹنے میں ناکام رہے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا۔ 20 جنوری کو حلف اٹھاتے ہیں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا۔ پنجاب کے اسپتالوں میں 2.5 کروڑ کی انسولین چوری ہو گئی۔ صوبے میں صحت کی سہولتوں سے خوش نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پچھلے دور میں مفت ادویات بند ہوئی، کینسر کے مریض بھی سڑکوں پر آ گئے تھے، کینسر کے مریضوں کی مفت دوا بحال کر دی۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں در اندازی بھی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی ایپکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا ہر پرامن پاکستانی کے لیے پنجاب کے دروازے کھلے ہیں، شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پرتشدد ہجوم کے لیے خصوصی فورس کو بہترین ٹریننگ اور حفاظتی آلات دے رہی ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کہا سیکیورٹی کے لیے حکومت پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے۔ اقلیتوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات اور رویہ قابل تحسین ہے۔ اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید،
سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کی شرکت۔